أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اور ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی. سورہ ہود کی 113 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں زبردست مضمون پر بات چل رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کے ذریعے سے ساری امت کو یہ خطاب کیا گیا تھا، فاستقم کما امرت، آپ قائم رہیے، مستقیم رہیے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے دین کے راستے پر. ولا تطغوا کہا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے باہر مت نکلو، اطاعت و بندگی کے دائرے میں رہو اور اس سے تجاوز کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا. یہاں ظالموں سے مراد، جیسا کہ اوپر سے سلسلہ بیان چلا آ رہا ہے، مشرک، کافر، سرکش، اللہ کے نافرمان، باغی، غدار، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والے، اللہ کے حبیب کے طریقوں پر نہ چلنے والے، یہ سب کے سب ظالم ہیں. سب سے بڑا ظالم تو مشرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی کوئی بھی مخلوق کو شریک کر دینا ہے. اس کے بعد دیگر ساری حق تلفیاں اور ناانصافیاں یہ ظلم ہی کی تعریف میں آئیں گی. جو اور اپنے مالک کو نہ پہچانتا ہو، جو اپنے خالق کو نہ جانتا ہو اور اس کا احسان نہ ماننا چاہتا ہو، وہ ظالم نہیں تو اور کیا ہو سکتا. جس نے اس کو زندگی بخشی، جس نے اس کو ساری چیزیں دی، جس نے اس کی زندگی کے سارے سامان مہیا فرمائے، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے تو وہ ظالم ہے. یہاں پر ان تمام ظالموں سے کنارہ کش ہونے کے لیے کہا گیا ہے. ان کی طرف نہ جھکنے سے مراد ان کے شرک، ان کے کفر، ان کی معصیت، ان کے گناہ کے کام، ان کے رسومات، ان کے طور طریقوں سے بچنے اور ان کی تائید نہ کرنے، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ عمل سے ہو، حکم دیا گیا ہے. ولا ترکنوا کہہ کر ذرا بھی میلان نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بھی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے تمہارا ظالموں کی طرف. مطلب یہ ہے کہ ظلم و جور اور زیادتی، ناانصافی، حق تلفی، یہ تو گناہ ہے، سب جانتے ہیں. اس سے دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے، ہلاکت ہے اس میں. اس کو تو نہیں کرنا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں ولا ترکنوا، ان کی طرف بھی نہیں جانا، ان ظالموں کی حمایت بھی نہیں کرنا، ان پر اعتماد بھی نہیں کرنا اور ان کو پسند بھی نہیں کرنا. نہ صرف وہ کام نہیں کرنا بلکہ وہ کام کرنے والوں کی طرف تمہارا جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ صحابہ کرام اور تابعین کی مختلف اقوال اس سلسلے میں ملتے ہیں کہ ان سے دوستی مت کرو، ان ظالموں سے دوستی مت کرو اور ان کے طور طریقے، ان کے رہن سہن کو پسند مت کرو، ان پر اعتماد مت کرو، ان پر بھروسہ مت کرو، ان کی صحبت اختیار مت کرو، ان کے فیشن، ان کے طریقے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس کی اتباع مت کرو. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ولا ترکنوا میں. یعنی جو بھی ان کے طور طریقے ہیں، ان کے رہن سہن ہیں،
ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ قرطبی کی تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ اہل کفر، اہل معصیت اور اہل بدعت، ان سے اجتناب کرنا ضروری اور واجب قرار دیا، یعنی اہل کفر، اہل معصیت اور اہل بدعت یہ سب کے سب ایک ہی لائن کی ہے، ایک ہی سوار ہے، تو ان سے اجتناب کرو، ان کی صحبت اختیار نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ ماحول اور صحبت کا انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر اس کا ماحول اور صحبت خراب ہو جائے تو اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دو چیزوں کے تعلق سے جو بات بتائی گئی اس سے پچھلی آیت میں، تتقوا کہہ کر، یعنی حدود سے آگے مت بڑھو، جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے تمہارے لیے حدیں مقرر فرمائی ہے اس سے آگے مت بڑھو، تتقوا کہہ کر، اور یہاں پر ترکنو کہہ کر، یعنی ان کی صحبت اختیار مت کرو، لا ترکنو۔ یہ دو چیزیں اصل میں اگر دیکھا جائے تو دین کا خلاصہ ہے۔ یہ امت کے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو حدود مقرر فرمائے ہیں ان حدود سے تجاوز مت کرو، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے طور طریقوں کو اختیار مت کرو، ان کی صحبت اختیار مت کرو۔ صحبت کس کی اختیار کرنا ہے؟ کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصالحین، سچوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھوں کی صحبت اختیار کرنا، کیونکہ سچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو سچ بولیں گے، جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے فرمایا بار بار قرآن میں۔ اس طریقے سے جو گناہ گار ہیں اگر اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں گے، اس کی صحبت اختیار کریں گے، تو پھر وہی کام وہ انسان بھی کرنے لگے گا، کیونکہ اس کو وہ برائی کا احساس جاتا رہے گا اس کے پاس سے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے بچوں کو برے لوگوں کی صحبت اور ماحول سے بچانے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ بچے کے دل و دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، صاف ہوتا ہے وہ، جو چیز اس کے اندر ڈال دی جائے وہ ایک کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے، فٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہی چیز اس میں سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کو خاص طور پر ایسی خراب صحبتوں سے اور ماحول سے بچانا، اور خود اپنے آپ کو بھی بچنا چاہیے، صرف بچوں کو ہی نہیں، بلکہ برا ماحول اور بری صحبت ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس آیت کی روح سے بچوں کو تو خصوصی طور پر اس سے بچانے کی خاص ضرورت پڑتی ہے۔ اس ممانعت کے پیش نظر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مشرکوں، کافروں، خدا بیزار لوگوں کے معاملے میں اپنے دلوں میں کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں، اور نہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے مشرکانہ رسوم میں یا ان کی ان مجلسوں میں جو انسان کو ہدایت خداوندی سے بے تعلق ہونے اور اسے بے دینی پر آمدہ کر دیتی ہے، اس میں شرکت کریں، ورنہ شرک و کفر کی سازگاری پیدا کرنے کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ وہ ایمان ہی کھو بیٹھے۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے سیکولر بنتے ہیں نام نہاد مسلمان، ایسے بہت سے ہیں جو جا کر ان کے مذہبی رسومات میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا چاہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان سے راضی ہوتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے طور طریقوں، ان کے رہن سہن کو پسند کرتے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر فوقیت دیتے ہیں اہل ایمان پر ان کو، اور کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ مسلمان سے بھی اچھا ہے۔ کبھی نہیں کہنا ایسی بات۔ مسلمان ایک جو مومن ہے اس کا کلمہ گو ہونا کافی ہے اس کے اوپر ہونے کے لیے، فوقیت کے لیے۔ جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کلمے کا وزن بہت بھاری ہے اگر وہ سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کی جو ہے باتوں کو جانتا ہوا پڑھتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کسی کی فوقیت نہیں ہو سکتی۔ تو اس قسم کے لوگوں سے ملنا جلنا اور اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنا، ایسے بہت سے لوگ آج دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں، یعنی بڑے بڑے عہدوں پر نظر آتے ہیں، بڑی بیوروکریسی میں بھی نظر آتے ہیں، IAS IPS آفیسرز جا کر ان کی پوجا میں اور ان کے ساتھ شریک ہو کر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے سیکولر ہیں۔ یہ سیکولر ہونے کی نشانی نہیں ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے ہم کو، کیونکہ تشخص برقرار رہنا چاہیے اسلام کو اور دیگر مذاہب کے درمیان۔ اسلام دین حق ہے، اور اس میں یہ توحید کی بنیادیں ہیں، اس کے پاس توحید اسی ایک مذہب کے پاس ہے، دیگر سارے مذاہب میں توحید کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ تو اگر توحید کو ختم کر دیا جائے اور دیگر مذاہب کی جو مشرکانہ رسومات اور جو طور طریقے ہیں
ان کو اگر پسند کر کے ان میں شریک ہونا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان سے بھی راضی ہیں، ان سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سرحدات کو الگ الگ رکھنا ہوگا، کہا گیا ہے اسلامی شعائر کی حفاظت کرنا ہوگا، اور ایک مسلمان کو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہوگا۔ کسی سے ڈرنے کی، خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے مذہب پر اور اپنے دین پر اور اپنے طریقے پر چل سکتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ اور اس لیے جو ہے زیادہ سیکولر بننے اور زیادہ ان کے سامنے ان ہاں میں ہاں ملانے اور ان کے طور طریقوں میں شریک ہونا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سے نام نہاد مسلمان آج چلے جا رہے ہیں ان کے پاس، اور یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا مذہب توحید کی بنیادوں پر ہے، اور ان کے سارے مذاہب باطل ہیں اور ان کے طور طریقے باطل ہیں۔ ان کے ان رسومات میں آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، دیگر معاملات میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، جو سادہ سیدھا جو ان کی خوشیوں کے موقع ہیں، جو غم کے موقع ہیں، اس میں شریک ہو سکتے ہیں، ان سے معاملات کر سکتے ہیں آپ، لیکن ان کی صحبت اختیار نہیں کرنا، ان کو پسند نہیں کرنا، ان پر اعتماد نہیں کرنا، جب تک کہ وہ اللہ کے نہیں ہو جائیں، جب تک کہ اپنے خالق کو نہیں پہچانیں۔ جب خالق کو ہی نہیں پہچانیں گے، اس کا احسان نہیں مانیں گے، تو آپ کا کیا احسان مانیں گے وہ؟ لیکن دیگر چیزوں کے معاملے میں اپنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے، اسلام کی خوبیوں کو پیش کرنے کے لیے ان سے ملنا جلنا ضروری ہے، اور ان کے سامنے یہ ساری خوبیاں بھی پیش کرنا ضروری ہے، لیکن ان کے وہ مشرکانہ رسومات میں کبھی بھی شریک نہیں ہونا، ان کے ظالمانہ طور طریقوں کا ساتھ نہیں دینا اور اس کو پسند نہیں کرنا اور اس سے راضی نہیں ہونا کبھی بھی، اور ان کی صحبت سے بچتے رہنے کی کوشش کرنا۔ یہی ایک پیغام جو ہے اس آیت میں دیا گیا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے ظالموں کے ساتھ، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم کی آگ چھو جائے گی۔ یہاں پر اندازہ کیجئے کہ اسلام کس قدر محتاط ہے، اپنے ماننے والوں کو کیسا روکنا چاہتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ظلم مت کرو، ظلم کرنے والوں کا ساتھ مت دو، ان کی طرف تمہارا ذرا بھی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ذرا بھی میلان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر جگہ آپ دیکھیے گناہ کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے بچنے کے لیے کیسی تاکید آئی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا مت کرو نہیں کہا گیا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ فحش اور بے حیائی کے کاموں کے تعلق سے بھی یہی کہا گیا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ کہا گیا، قریب بھی مت جاؤ فحش اور بے حیائی کے کاموں کے پاس۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ کہا ہے، یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا روکنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو؟ یعنی وہ ماحول میں بھی بھیجنا نہیں چاہتے، وہ صحبت میں بھی لگانا نہیں چاہتے، اور اس کے قریب بھی نہیں بھجانا چاہتے، کیونکہ آگ کے قریب جائیں گے تو بھاپ آ کر آپ کو جلا ڈالے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ جلنے نہ پائے میرا بندہ۔ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو دور رکھے ان تمام ظالمانہ سرگرمیوں سے اور ایسی چیزوں سے، ایسے بیہودہ رسومات سے، ایسے مشرکانہ طور طریقوں سے، ایسے رہن سہن سے اور ایسی صحبتوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے بال بچوں کو بھی جو ہے، اہل و عیال کو بھی اس سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اور آج یہ جو بڑے بڑے عہدوں پر جو بڑے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ، نام نہاد مسلمان جو نظر آتے ہیں، جو ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، پہلے ان کو مسلمان نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ بچے کو پہلے مسلمان بنانا، اس کے بعد دنیا کی تعلیم دینا، یہ ضروری ہے۔ لیکن آج دنیا کی تعلیم کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ترقی یہی ہے، ترقی یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم پہلے دینا، دین کی تعلیم پہلے دینا، توحید اس کو سمجھانا اور اس کو ایک اچھا بہترین انسان بنانے کی کوشش کرنا، تو وہ اس کے لیے اخروی کامیابی ہے، یہاں پر بھی، اس کی خبر میں بھی، اس کے حشر میں بھی۔ لیکن دنیاوی تعلیم تو صرف یہیں پر رہ جائے گی، یہی کی کمائی کے لیے ہے، یہی کی معاش کے لیے ہے، اس کے پیچھے تو اتنی توجہ، یہی وجہ ہے کہ آج اتنی توجہ دنیا کے پیچھے دینے کی وجہ سے آج ہمارے بچے پڑھ لکھ کر بہت بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو پائے۔ وہ جا کر ان سے اور ان سے ملتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سرحدات کیا ہے، اسلامی سرحدات کی حفاظت کس طریقے سے کرنا چاہیے، اسلامی شعائر کیا ہے، اس کو کیسا پیش کرنا چاہیے، کہاں تک ملنا درست ہے، کہاں تک ملنا درست نہیں ہے، کس قدر ملا جا سکتا ہے، کس قدر جو ہے رکنا پڑے گا ہم کو، یہ باتیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ورنہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو نام نہاد ہوں گے، جو نام کے تو مسلمان ہوں گے، لیکن سب جا کر انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور انہی ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ تو سیکولر ہے، ہم تو ان کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں۔ مل جل کر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی تو یہ مشرکانہ رسومات میں شرکت کرو، بلکہ ان کے ساتھ ملو جلو، ان کے سامنے اسلام کی خوبیوں کو پیش کرو، دعوت کا کام کرو اور ان کو بلاؤ اور ان کے پاس جاؤ بھی، لیکن وہ چیزوں میں نہیں جو مشرکانہ رسومات ہیں، جو مشرکانہ طور طریقے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔
وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہ ہوگا اور تمہاری مدد کی جائے گی۔ یعنی خوب یاد رکھو، یہ ظالم جن کی طرف اگر تم چھپ گئے تو وہ قیامت کے دن تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ آج تو تم کو اچھا دکھے گا کہ تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری ترقیاں ہوں گی، تم کو مال ملے گا، تم کو عہدہ ملے گا، لیکن وہاں جانے کے بعد تم کو پتہ چلے گا کہ تم نے بہت مہنگا سودا کیا تھا، وہ نقصان والا سودا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس دن تو جو بھی خدا کی گرفت میں آئے گا وہ بے یار و مددگار ہو کر رہ جائے گا، اس کو وہاں پر کسی کی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ان آیتوں میں جو اس سے پہلے سے شروع سورت سے جو چل رہی تھی، بہت سے انبیاء سابقین کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جس میں کئی ایک احکامات اور ہدایتیں تھیں، بہت سی نصیحتیں جو ہے اس میں آئی، اور عبرت کے پہلو جو ہے بتانے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو قوموں نے کیسے کام کیے اور کیسا انہوں نے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، اس کی وجہ سے وہ کیسے تباہ و برباد ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ ان آیتوں میں حکم دیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثبت انداز میں، جیسا کہ اس آیت میں فاستقم کما امرت، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہے اس پر مستقیم ہو جائیے کہا گیا، اور آگے بھی کچھ احکامات آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وَاصْبِرْ کہا گیا ہے کہ آپ صبر کیجیے۔ یہ سارے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ یہ تمام چیزوں پر رہیے، اور اس میں ساری امت بھی داخل ہے طبعاً۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے احکامات ہیں جو منفی انداز میں اس کے پہلوؤں کو لے کر بیان کیا گیا ہے، جو براہ راست امت سے خطاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اس لیے کہ جو منفی کام تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا گیا وَلَا تَطْغَوْا، حد سے مت نکلو، حد سے باہر مت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو حدود مقرر فرمائے ہیں اس سے تجاوز مت کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ امت کے لیے ہے۔ ویسے ہی اس آیت میں وَلَا تَرْكَنُوا کہا گیا ہے کہ تم ظالموں کا ساتھ مت دو، ان کے ساتھ مت جھکو، تمہارا میلان ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی امت کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کا ساتھ ظالموں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، آپ کبھی بھی ان کی طرف نہیں جھکے۔ یہ جو ہے امت کو بتانے کے لیے جو ہے یہ تمہارے لیے سبق ہے، یہ بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسے کاموں کی طرف آپ کا جھکاؤ تھا ہی نہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں بھی جو چیزیں جائز اور حلال تھی لیکن وہ جو گندی چیزیں تھیں، جو خبیث چیزیں تھیں، اس کی طرف آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی تھی، اور آپ کی فطرت سلیمہ ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی کہ آپ ان کی طرف کبھی بھی نہیں گئے، جو بھی برے کام اور گناہ کے کام تھے، اور یہ بعد میں جو ہے وہ منع ہونے والے تھے، بعد میں حرام ہونے والے تھے، یہ بات طے شدہ تھی، لیکن اس وقت وہ حرام نہیں تھے، وہ جائز تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوئی۔ یہ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کی طرف آپ کا جھکاؤ نہیں ہوا، وہ سارے وہ گناہ کے کام اور نافرمانیوں کے کام آپ نے اپنی زندگی کے کسی دور میں نہیں کیا، اور اس وقت بھی جب وہ جائز تھے۔ تو اس میں جو منفی انداز میں جو پہلو کو لے کر جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ امت کو دی جا رہی ہے، جو مثبت انداز میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کے لیے یہ سارے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق